پی ٹی آئی کی قیادت پر کارکنوں کی جانب سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے دباؤ بڑھنے لگا، تاہم ریاست کے اصل فیصلہ سازوں نے طے کر لیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ 9 مئی 2023 یا 26 نومبر 2024 جیسے پرتشدد واقعات دہراتے ہوئے اسلام آباد پر لشکر کشی کی کوشش کی گئی تو اس کے ساتھ تحریک لبیک کی طرز پر نپٹا جائے گا اور تحریک انصاف کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے حوالے سے دو ٹوک موقف اپنانے کے بعد پی ٹی آئی قیادت وفاقی دارالحکومت کی جانب احتجاج کرنے سے گریزاں ہے۔ ذرائع کے مطابق دھلائی اور ٹھکائی کے خطرے کی وجہ سے کارکنوں کے مطالبات اور پشاور اور کوہاٹ جلسے میں ڈی چوک کے نعرے لگنے کے باوجود پی ٹی آئی قیادت لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر سکی اور انہوں نے سارا مدعا علامہ ناصر عباس اور محمود اجگزئی پر ڈال دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے احتجاجی تحریک بارے تمام معاملات کا اختیار علامہ ناصر عباس اور محمود اجگزئی کو دے رکھا ہے، اس لیے اب وہی عمران کی مشاورت سے لانگ مارچ کے بارے میں حتمی فیصلہ یا اعلان کر سکتے ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو اصل خطرہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے بعد 9 مئی یا 26 نومبر والے حالات دوبارہ بنے اور ان پر سیاسی راستے بالکل ہی بند کر دیے جائیں۔ اس لیے پی ٹی آئی رہنما دعوے کرنے کے باوجود اسلام آباد کی جانب احتجاجی مارچ کی تاریخ دینے سے انکاری ہیں۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے پشاور اور کوہاٹ میں منعقد ہونے والے جلسوں میں تحریک انصاف کے کارکن پارٹی رہنماؤں کی تقریر کے دوران ڈی چوک کے نعرے لگاتے رہے۔ کارکنوں کا مطالبہ تھا کہ اسٹیج سے اعلان کیا جائے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا اور اسی کی تاریخ بھی دی جائے گی۔ تاہم تقریر کے دوران کسی بھی پارٹی رہنما نے ڈی چوک میں دھرنے یا احتجاج کی کال یا تاریخ نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ نے کوہاٹ جلسے میں صرف اس بارے میں سرسری بات کی جس پر کارکنوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ جلسے سے روانگی کے وقت بیشتر کارکنان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے صوبے میں اپنی ہی حکومت کے سائے تلے اس طرح کے احتجاجی پنڈال سجانا دیواروں سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اگر تحریک انصاف کو واقعی وفاقی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہائی دلوانی ہے تو پھر اسلام آباد میں دھرنے، احتجاج اور ڈی چوک کی کال دینی ہوگی۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا بنیادی مقصد ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر دھاوا یا چڑھائی کے لیے استعمال کرنا تھا، کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ گنڈاپور اس پر آمادہ نہیں تھے۔ تاہم اب سہیل آفریدی بھی اس منصوبے سے پیچھے ہٹتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ سویلین اور عسکری قیادت یہ واضح کر چکی ہے کہ اسلام آباد پر لشکر کشی ریاست کی نئی ریڈ لائن بن چکی ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی حلقوں نے اس موقف کو دہراتے ہوئے کہ انتشار کی سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے اور ریاست اب سافٹ اسٹیٹ کی بجائے ہارڈ اسٹیٹ پالیسی اپنا چکی ہے، ٹی ایل پی پر پابندی کی مثال دیتے ہوئے ذرائع نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف نئی پالیسی کا مظہر ہے بلکہ ان عناصر کے لیے پیغام بھی ہے جو دوبارہ تشدد کرنے یا انتشار پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کی رہائی کے نام پر اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ رکھتے ہیں، اسی لیے ریاستی سطح پر بھی مکمل تیاری موجود ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 جیسے سازشی منصوبے پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ایسے اقدامات کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ ان کے مطابق اس مرتبہ اگر سہیل آفریدی نے اسلام آباد پر لشکر کشی کی کوشش کی تو ریاست آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اسلام آباد پر کوئی بھی نئی پیش قدمی وفاق کو جوابی کارروائی اور اپنے تیار کردہ منصوبے پر عمل درآمد کا مکمل جواب فراہم کر دے گی، جس کے تحت نہ صرف خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا بلکہ پی ٹی آئی پر بھی بحیثیت جماعت پابندی عائد کر دی جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔